السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمہریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 30 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سحرزار کراکوئے، تم پورے وسوخ کے ساتھ کہہ رہے ہو نا کہ تمہیں کسی نے نہیں دیکھا؟ لمبی داڑھی والے بوڑھے مہری پر کھوجتی نظریں ڈالی۔ جواباً مہری نے مکمل یقین کے ساتھ سر تیزی سے اس بات میں ہلایا۔ پھر وہ بوڑھا اس کا دیا ہوا وہ ورق پڑھنے لگا جو ایک طرف سے بے ترتیب پھٹا ہوا تھا۔ اس کے اندر کور دھنسی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ایک گہری عیارانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ مہری نے بے بسی سے اس ورق کو دیکھا۔ اگر وہ پڑھنا جانتی تو اسے بھی معلوم ہوتا کہ اس ورق میں کیا لکھا تھا، اور وہ بوسیدہ کتاب کس بارے میں تھی۔ بوڑھے نے چوغے سے آستین میں ہاتھ ڈالا، پھر نکالا تو ہاتھ میں چمڑے کی تھیلی تھی۔ مہری اپنی بے بسی تھیلی دیکھ کر بالکل بھول گئی تھی۔ اب اسے اپنے جاہل ہونے کا غم نہیں تھا۔ یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ اس نے لپک کر وہ تھیلی تھامی۔ اندر موجود بھاری سکے کھنک اٹھے۔ اس کی آنکھیں مسرت اور تھیلی کے بھاری پن پر حیرت سے پھیل گئی۔ اگر تم ایسے ہی میری مدد کرو گی تو تمہیں مزید ایسی تھیلیاں مل سکتی ہیں کیا کہتی ہو؟ بالکل، میں تیار ہوں، تم مجھے بتا سکتے ہو کیا کرنا ہے۔ اس نے تھیلی چوغے کے نیچے پوشاک کی کمر پٹی سے باندھی۔ تمہیں اس لڑکی پریسا پر نظر رکھنی ہے۔ تمہیں اس معمولات آنے جانے کے بارے میں خبر ہونی چاہیے۔ بوڑھے کی آواز سرگوشی نما تھی۔ سمجھ گئے؟ میں سمجھ گئی۔ مہری کی آنکھوں میں زندار کے چہرے کی شیطانیت کا عکس تھا۔ تو وہ صحیح سمجھی تھی، کچھ واقعی مشکوک تھا اس کے بارے میں، ورنہ یہ بوڑھا اسے اس کی جاسوسی کرنے کو کیوں کہتا؟ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ سورج جو ہلکی پھلکی کرنیں بکھیرے ہوئے تھا، شام کی آمد پر وہ بھی سمٹ چکا تھا۔ وہ لالی کے ہمراہ قصبے اس کے مصروف حصے کی جانب آ چکی تھی، جہاں بازار ایک دوسرے سے جڑے جھونپڑی نما لکڑی اور گول اینٹوں سے بنے گھروں کی قطاریں تھیں۔ گھروں کی تو کونی چھتوں سے کچھ برف پگھل چکی تھی۔ راستے اور پیڑ پودے کچھ صاف ہو چکے تھے۔ لالی ایک ہاتھ میں ٹوکری تھی جن میں چند کتابیں تھیں اور کپڑے میں لپٹی تازہ ڈبل روٹی۔ اس کی چال میں تیزی تھی۔ اس کی آنکھیں پریسا کی پشت پر تھی، جس پر گھوڑے کے گھنی دم کی مانند بندھے بال لہرا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی۔ وہ جان نہ سکی کہ وہ کس بارے میں تھی۔ تم نے ایک اچھا موقع گوا دیا پریسا، اب اس میں اتنا بھی کیا غصہ ہونا۔ اس کی آواز میں پھولتی ہوئی سانسوں کی بے ترتیبی تھی۔ پریسا کے قدم رکے۔ تمہیں نہیں لگتا میرا غصہ حق بجانب تھا؟ پریسا کا رخ اس کی جانب پلٹ چکا تھا۔ لالی نے اس کے سرخی مائل چہرے کو دیکھا۔ ماتھوں پر شکنوں کا جال تھا۔ مجھے لگتا ہے تم بات کچھ زیادہ ہی دل پر لے گئی۔ کہانیاں تو خیالی ہوتی ہیں، کون سا ہم انہیں کھانے کی ترتیب کی طرح روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ کہانیاں خیالی ہوتی ہیں تبھی وہ ہمارے خیالوں کو ایندھن فراہم کرتی ہیں۔ پریسا چیخ کے بولی۔ پھر اس نے اس کی کوہنی سے لٹکتی ٹوکری کو دیکھا اور لپک کر اسے غصے سے جھٹکا۔ میں سمجھی تھی تم کچھ اچھا پڑھتی ہو۔ پھر روٹھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر ناراضگی سے راستے کی جانب رخ موڑ دیا۔ یہ اینٹوں سے بنا چھوٹا سا مضبوط پل، جس کے نیچے سے چشمہ زوروں شوروں سے بہہ رہا تھا، اس بستی کی سب سے پرہجوم شاہراہ تھی۔ ان کے پیچھے ایک آدمی پل پر سامان سے لدا ایک خچر کھینچتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی گردن سے بندھی گھنٹی کی آواز ان کے کانوں سے مسلسل ٹکرا رہی تھی۔ کتابیں انسان کو معاشرے کا ایک باشعور شخص بناتی ہیں، لیکن تم تو کتابیں پڑھنا چاہتی ہو جو تمہیں معاشرے کے جاہل ترین لوگوں میں شامل کر رہی ہیں۔ اوہ پریسا، اس کی گہری سانس پر بھاپ سی اس کے چہرے کے سامنے پھیلی۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ مجھے کیسے کتابیں پڑھنی چاہیے جو مجھے معاشرے کے اہم افراد میں شامل کریں۔ لالی کے سادہ چہرے پر مصالحانہ مسکراہٹ امر آئی۔ ہمیں اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے لالی۔ کتابیں ذہن کے لیے وہی کام کرتی ہیں جو جسم کے لیے خوراک کرتا ہے۔ تو تم کہہ رہی ہو میں اپنے ذہن کو غلط خوراک دے رہی ہوں؟ صرف غلط نہیں، تم بیمار لوگوں کا چبایا ہوا خوراک دے رہی ہو جو جراثیم سے بھرپور ہے، اور تم بھی کسی بھی وقت انہیں بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہو۔
लाली ने नजरें नीचे करके टोकरी में रखी किताबों पर नजर डाली, जिसका अनवान था वो इश्क और मैं। फिर इसने परीसा की जानिब सर उठाया। अब वो लोग चलते चलते पुल के किनारे पर आ गए। क्या वाकई? लाली बेयकीन हुई। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं कर पा रही परीसा। मुझे मुझे मोहब्बत भरी कहानियां पसंद हैं, जिसमें दो लोग एक दूसरे की सच्ची मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं। परीसा कुछ देर इसे देखे गई। इसके चेहरे पर अब नरमी थी। मुझे भी पसंद है ऐसी कहानियां लाली, जिसमें दो लोग की मोहब्बत की दास्तान हो, जिसमें दो लोगों का एक दूसरे के लिए जज्बा मुखलिस हो। लेकिन वो रुकी। पुल की लकड़ी की बर्फ की मानिंद बाड़ पर कोहनियों टिकाई। फिजा की ताजगी और सर्दी का मिला जुला एहसास जलती लकड़ी के कोयले में बदलती खुशबू, जो हमेशा माँ की आगोश का एहसास दिलाती थी। लेकिन इसने पहलू में खड़ी लाली को देखा, जो चश्मे में बहते पानी की झाग को बगौर देख रही थी। मुझे लगता है ये हमारी वो ख्वाहिशात हैं जो हम पूरी होते देखना चाहते हैं। हमें ये कहानियाँ इसलिए अपनी जानिब खींचती हैं क्योंकि ये इन ख्याली दुनियाओं से मेल खाती हैं जो हमने अपने जहन में हमारे लिए बनाई होती हैं। हमें भी चाहिए एक शख्स जो हमसे मोहब्बत करे और बेपनाह करे, जो हमारी छोटी सी तकलीफ पर हमें सुकून पहुंचाने के लिए सारी दुनिया तहस नहस कर दे, जो हमारे सामने हमारी पसंदीदा चीज़ों के अंबार लगा दे, क्योंकि हम अपनी इस ख्याली दुनिया में अहम मरकज़ी किरदार होते हैं। ये किताबें हमें इस किरदार के जूतों में खड़ा करती हैं, जो एक तरह से हमारी ही अपनी ख्याली तस्वीर है, जिसे चाहा जाता है, जो मामूली होकर भी इस शख्स की नज़रों में आ जाता है, जो गरीब होकर भी इस शख्स का पसंदीदा होता है। लाली को लगा जैसे वो इसकी हालत की तस्वीर कशी कर रही है। ऐसा ही तो था, वो ठीक ही तो कह रही थी। तुम्हें एक बात बताऊं लाली, हमें कभी ऐसी मोहब्बत नहीं मिली जो मतवाजन हो। जब हम दूसरों पर इन्हिसार करते थे तो इनकी जानिब से हमारी शख्सियत के कुछ खानों को भरा नहीं गया। फिर जब हम दुनिया और लोगों को समझने के लायक हुए तो हमने दुनिया और लोगों के हजूम में खोकर अपने इन खानों को नज़रअंदाज कर दिया। हम ऐसी किताबों में भी वही राह फरार तलाश करते हैं, जो रात को बिस्तर पर जाकर सोने की अदाकारी करते हुए एक ख्याली दुनिया घड़कर इसमें तलाशते हैं। तुम कह रही हो कि ये कुछ देर के लिए अपनी दुनिया की तलखियों और हालात से दूर जाकर खुद को पुरसकून करना है? नहीं। परीसा ने सर नफी में हिलाया। कुछ वक्त तक मैं भी यही समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दुनिया की तलखियों से नहीं, अपनी तलखियों से फरार चाहते हैं। हम अपनी शख्सियत के खाली खानों की भरने की कोशिश कर रहे हैं। यह एहसास लुत्फ इसलिए देता है क्योंकि इसके खाली खाने को कुछ देर के लिए लगता है कि वो पुर हो चुका है, पर वो कभी नहीं होता। वो फिर से खाली हो जाता है। हम फिर अगली किताब या अगले शख्स की तरफ भागते हैं। फिर जब इनकी मौजूदगी का इख्तिताम होता है, हम फिर इसी जगह खड़े होते हैं। हम गोल दायरे में भाग रहे हैं जिसका इख्तिताम नहीं होता। लाली ने मुंह खोले से तक रही थी। इसकी आंखों में हैरानगी थी। तुमने बिल्कुल मेरी हालत बयां की है। मुझे लगता है शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी इस खालीपन को नहीं देखा, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई जगह खाली है। मुझे लगा मैं कुछ देर के लिए इन कहानियों से लुत्फानंदोज होना चाहती हूँ। इसकी आंखों में परीसा के चेहरे का अक्स था। इसका हल क्या होगा कि मैं ऐसी किताबें पढ़ना बंद करूं जो सिर्फ मोहब्बत पर मबनी हो? इससे क्या होगा? जो खालीपन तुम महसूस कर रही हो वो भर जाएगा। परीसा ने अफसर्दगी से मुस्कुरा के इसे देखा। नहीं, लेकिन कम अज कम मेरे जहन को वो खराब खुराक नहीं मिलेगी जो इसे मजीद बीमार कर रही है। खुराक वहां से बंद हो जाएगी कहकर वो इसके करीब गई। फिर इसकी कनपटी पर उंगली से नर्म सी दस्तक दी। इस मुंसिफ का क्या, जिसकी कहानियों का कोई इख्तिताम नहीं, जिसे बस तन्हाई चाहिए होती है और एक नया ख्वाब लिखने लगता है, इसके मनाजिर पेश करता है। अब मैं जान गई हूँ लाली के मसले ऐसे हल नहीं होते। मसले खुद से मिलने से हल होते हैं। मैंने भी खुद से मिलना शुरू कर दिया, तुम भी खुद से मिला करो। मैं नहीं समझी। लाली की आंखों में उलझन नजर आने लगी। हम खुद से बहुत दूर हैं। हमें खुद से मिलना होगा। पहले हमें अपनी शख्सियत को अलग अलग टुकड़ों में तकसीम करके इन्हें ठीक से जानना है। वो जगहें जो खाली हैं, इनके टुकड़े हमारे अंदर छुपे हैं और इन्हें तलाश करने के लिए हमें तह बतह खुद को परखना होगा। और इसकी शुरुआत कैसे होगी? लाली समझने ना समझने की कैफियत में बोली। परीसा पानी में बहती एक टूटी टहनी को देखने लगी।
مجھے نہیں پتا۔ کیا مطلب؟ لالی چونک اٹھی۔ اسی میں سرے کی تلاش میں ہوں۔ میں اسی سرے کی تلاش میں ہوں کہ میں خود سے کیسے ملوں گی؟ میں کیسے اندازہ ہوگا کہ میرے اندر خالی جگہیں کس ٹکڑے کی تلاش میں ہے؟ انسان کی شخصیت عمارت کے آدھے معمار کے اس سرپرست یا والدین ہوتے ہیں، اور باقی آدھی عمارت کی تعمیرات حالات کرتے ہیں۔ میں نے یہ جانا ہے کہ اکثر انسان اس دنیا سے مایوس اسی لیے بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ساری زندگی اس عمارت سے نہیں نکلتا۔ وہ اس ضرورت کو نہیں پہچانتا کہ اب اسے نئی تعمیر کی ضرورت ہے۔ جس عمارت میں وہ رہ رہا ہے اس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ہماری شخصیت کی نئی تعمیر ہمیں خود کرنی چاہیے؟ لالی کی آنکھیں متاثر کن کیفیت میں تھی۔ تمہیں اتنا سب کیسے پتا پریسا؟ کتنی گہری باتیں کی ہیں تم نے۔ اف! اس کے چہرے پر تازگی بھری مسکراہٹ تھی۔ کیا یہ اچھی کتابوں کا نتیجہ ہے؟ کہہ سکتی ہو۔ پریسا بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے مسکرائی سے یکدم علائزہ کا غصیلا چہرہ نظر آیا۔ اس کی باتوں پر ناک بھون چڑھاتا اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ افسردگی میں ڈھل گئی۔ نہ جانے وہ اسے یاد کر رہی ہو گئی یا نہیں۔ اس کے خیالات کو لالی کی آواز نے روکا۔ میں یہ کتابیں واپس کر کے آ رہی ہوں۔ منہ بناتے ہوئے اس نے پریسا کو دیکھا۔ بہت جلدی قائل نہیں ہو گئی تم؟ پریسا کھلکھلا اٹھی۔ میرا ذہن بہت ذہین ہے پریسا، اچھی چیزوں کو جلد سمجھ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی جاؤ، میں یہی ہوں۔ پریسا نے چلتے پھرتے لوگوں پر ایک نگاہ دوڑائی۔ ماسٹر کی یاد اسے ایک دم تیزی سے آن وارد ہوئی۔ لالی پلٹ چکی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی پل کے قریب رکھے ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور گزرتے لوگوں کے اس منظر کو میں کھو سی گئی۔ سحرزار پر پھیلا رات کا اندھیرا جا بجا جلتے زرد سما روشن دانوں کے باعث سیاہ چادر پر زرد چمکتے ہیروں کی مانند تھا۔ وقفے وقفے سے کسی گیدڑ کی آواز گونج جاتی۔ ایسے میں قصر شہرام کے قلعے کی راہداریوں میں سے ایک کمرہ جس کی بستی کی رخ کرتی، رنگین شیشوں کی کھڑکی، اس کے پار میز پر کوہنیاں جمائے اور ہاتھ میں پھٹی کتاب کا ورق تھامے وہ بوڑھا شوق کی حالت میں تھا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں ایک لمحے کو موندی۔ موم بتیوں کی روشنی میں اس کا آنکھیں موندے چہرہ ہیبت ناک سا دکھائی دیا تھا۔ پچھلی دیوار پر پڑتا اس کا سایہ اس کے وجود سے کئی گنا زیادہ بڑا دکھائی دیتا تھا۔ خزانے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ہاتھ خوشی بے یقینی استجاب کے باعث لرز گئے تھے۔ وہ اپنی منزل کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تو کتاب موجود تھی جسے ملکہ روزیلانہ سمیت پورا سحرزار سمجھ بیٹھا تھا کہ غائب ہو گئی۔ انہیں لگا تھا شاید یہ غزال کی کوئی چال تھی، شاید اس نے اسے غائب یا ختم کروا دیا ہو، حالانکہ ایسا ممکن نہ تھا۔ اگر وہ اس کتاب کو ختم کرتی تو شاید پریسا کی زندگی بھی ختم ہو جاتی، لیکن کتاب کو کسی بھی طرح ڈھونڈ نہ پانے پر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید غزال ان کے ساتھ کھیل گئی ہے۔ زندار نے آنکھیں کھول دیں، پھر جیسے کوئی خیال اس کے ذہن میں آلف کا، اور اس نے جھٹ سے وہ صفحہ اٹھا کر احتیاط سے طے کیا اور پھر اپنی مٹھی میں بند کر دیا۔ اب وہ کوئی منتر پڑھنے لگا۔ وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا اور اس کے جسم پر رشا طاری ہوتا جاتا۔ بلاخر جب منتر ختم ہوا تو اس نے مٹھی کھول کر اپنے سامنے کی۔ اب وہاں اس صفحے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ صفحہ کتاب میں واپس جڑ چکا تھا اور اب اس کتاب کو اس کے سوا کوئی پڑھ نہیں پائے گا، نہ ہی وہ اس میں کچھ لکھ پائے گی۔ کتاب وہ پریسا سے چھین نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کتاب پر سحر ضرور کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے یہ کتاب لے کر رہے گا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت ابھرنے لگی۔ بہت جلد اس ادھوری کتاب کو وہ خود مکمل کرے گا۔ اسے وہ طاقت چاہیے تھی جو پریسا کے پاس تھی۔ اسے وہ طاقت مل جائے، پھر وہ اس دنیا کا کاتب ہوگا جس کی مرضی کے مطابق یہ دنیا چلے گی۔ لوگ اس کے سامنے جھکیں گے، لوگ اس کے مجسمے بنائیں گے، وہ امر ہو جائے گا۔ وہ پل کے کنارے بیٹھی لالی کے انتظار میں تھی۔ جب لوگوں کے چلتے پھرتے ہجوم میں اس نے اس کبڑے کو دیکھا تھا، وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم اسی جانب اٹھنے لگے۔ لوگوں کے بیچ راستہ بناتے وہ مناسب فاصلے سے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ اسے اس کا راز جاننا تھا۔ وہ یہاں پہنچا تو کیسے پہنچا؟ وہ جادوگر تھا یا کوئی عام شخص؟ وہ چوغا پہنے ہوئے تھا اور اس کی کمر کا کب اور چہرہ اس سے بدصورت سا بناتا تھا۔ نہ جانے وہ بچے اس کے قریب بیٹھ کیسے جاتے تھے۔ کچھ وقت تک چلنے کے بعد قصبے کے بالکل وسط میں موجود گرجا گھر کی
طرف اس نے رخ کیا وہ یہاں پہلی بار آئی تھی۔ اس نے اپنی چوغے کی ٹوپی سر پر ڈال دی تھی۔ لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے، شام ڈھلنے کو تھی۔ ٹھنڈ کے باعث لوگ موٹے کپڑوں میں سر سے پیر تک خود کو ڈھکے ہوئے تھے۔ گرجا گھر کی عمارت قصبے کی باقی عمارتوں سے کافی اونچی اور وسیع تھی۔ کھلے دروازے کے قریب پہنچ کر جب وہ کبڑا اندر جانے لگا تو اسی وقت ایک بوڑھا پادری کے قریب آیا۔ وہ نزدیکی پانی پیتے گھوڑے کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ کبڑے کی اس جانب پشت تھی، بیچ میں فاصلہ اتنا تھا کہ وہ اس کی باتیں بخوبی سن سکتی تھی۔ مرثیہ کا سردار ایک دن میں ہم سے کوئے کی سرائے پہنچنے والا ہے۔ تو مہروان جانا چاہتے ہو تو سرائے جا کر ان کے قافلے میں شامل ہو جانا۔ بس تمہیں کچھ پیسے چاہیے ہوں گے، ان کا بندوبست تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ وہ چونک اٹھی۔ گھوڑا ایک دم سے اس کے اتنے قریب کھڑے ہونے پر ہنہنا اٹھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی اور عجلت سے پلٹی۔ اس کے پلٹتے ہی کبڑا اور پادری بھی گھوڑے کی جانب رخ موڑ گئے، لیکن چوکے میں دور جاتی ایک خاتون اور کچھ ایسا ویسا وہاں نہ پا کر وہ مطمئن ہو گئے۔ کبڑے کا یہ گھوڑا بہت نازک مزاج تھا۔ یقیناً وہ خاتون قریبی تندور سے روٹیاں لے رہی تھی اور گھوڑے کو برا لگ گیا ہوگا۔ کبڑے نے قریب آ کر اسے گھوڑے کی پیٹھ کو سہلایا۔ تمہارے نخرے بڑھتے جا رہے ہیں، اب کیا لوگ تمہارے پاس سے بھی نہیں گزریں گے؟ گھوڑے نے اپنا چہرہ کبڑے کے کندھے سے رگڑا اور ہنہنایا جیسے اس کی بات بری لگی ہو۔ پھر اس کے ہاتھ سے گاجر کھانے لگا جو کبڑے نے قریبی برتن سے اٹھایا تھا۔ کرا کوئے کا آسمان اب شام کا جامنی آسمان نہیں تھا۔ اب جامنی چادر کی جگہ سیاہ چادر نے لے لی تھی، جس پر پھیلے چمکتے ستارے خوفناک سا منظر پیش کرتے تھے۔ یوں کہ چہرہ اٹھا تو کسی نے استقبال کے لیے آسمان سجایا ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اس بوڑھے پادری کی بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اگر وہ بھی اس سرائے پہنچ جائے تو وہ قافلے کے ساتھ اہروان جا سکتی تھی، اور صرف یہی نہیں آسانی سے محل میں بھی داخل ہو سکتی تھی۔ ناخن چباتے ہوئے اس نے دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا۔ لالی کی ماں زہرا اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ الف اور لالی اب تک سرائے سے نہیں لوٹے تھے۔ وہ کسی خیال کے تحت پل تھی۔ یہ اچھا موقع تھا۔ وہ کتاب پڑھنے لگا۔ اپنے صندوق کی جانب پہنچ کر اس نے اسے کھولا۔ طے شدہ کپڑوں کو ہٹا کے اس نے نیچے سے وہ کتاب نکالی۔ یوں ہی بے ساختہ اس نے صفحات پلٹائے اور وہ ششدر رہ گئی۔ آنکھیں پھیل گئیں۔ ان صفحات پر جو لکھا تھا وہ اسے پڑھنے سے قاصر تھی۔ اس نے جلدی سے مزید صفحات پلٹائے۔ وہ کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ آنکھوں میں فکر کے سائے منڈلانے لگے۔ وہ کتاب ہاتھ میں تھامے اپنے بستر تک گئی، جس کے تکیے کے نیچے وہی کتاب تھی جو وہ بازار سے خرید کر لائی تھی۔ اس تیزی سے کتاب کے صفحات پلٹائے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کتاب وہ پڑھ پا رہی تھی لیکن دوسری نہیں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ضرور کچھ غلط ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا اسے الف خانم کو کتاب کے بارے میں بتانا چاہیے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اپنی ہی سوچ کی نفی کی۔ نہیں، شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کتاب کے بارے میں اگر وہ جانتی تو پہلے ہی اس کے بارے میں ذکر کرتی۔ یا تو وہ کچھ چھپا رہی تھی یا انہیں واقعی اس کا علم نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر کتاب صندوق میں رکھی اور طے شدہ کپڑے اس پر ترتیب سے رکھ دیے۔ اس کا دل کسی انجانے خدشات کے باعث دھڑک رہا تھا۔ شاید اسے جلدی کرنی چاہیے۔ اسے جلدی سے دادی تک پہنچنا ہوگا۔ اہروان کے محل کا وہ حصہ جو سپاہیوں کے تربیتی میدان سے جڑا تھا، وہ وہاں میموز کے مقابل کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ترکش اور کمان تھی جسے اب وہ اس چبوترے تلے رکھی میز پر رکھ رہا تھا۔ مورخ کی حرکتیں کچھ مشکوک سی تھیں۔ ایسا کہنا شاید میری گردن کٹوا دے، لیکن میرا شک ہے کہ وہ اس سب میں ملوث ہے۔ میموز اپنے خنجر کو تیز کر رہا تھا۔ داؤد کی بات پر اس نے تیزی سے سر اٹھایا۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں یقینی طور پر نہیں کہہ رہا، لیکن شواہد اسی جانب جاتے ہیں۔ اس نے سر کی پشت کھجائی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی بات کی وضاحت کرو۔ میموز خنجر کو میان میں اڑس چکا تھا اور اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ 40-45 سالہ آدمی تھا جس کے نقوش چینی سے تھے اور جسم توانا اور صحت مند تھا۔ مجھے پہلے کچھ اور پوچھنا ہے۔ داؤد نے ترکش اور کمان اس کے آگے کیا۔ اس کی گھنی پرکشش بھویں تنی ہوئی تھی اور چہرہ کشمکش کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ ابھی اسی بارے میں کچھ پوچھنے لگا تھا جب میموز نے ترکش اور کمان تقریباً اس کے ہاتھ سے چھینے۔ یہ تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں؟
اس کا چہرہ اب غیظ و غضب جھلکا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے کمر پٹی میں عرصہ ہوا خنجر نکالا اور اسے داؤد سلطان کی تھوڑی تلے رکھ دیا۔ وہ میموز کی اس حرکت پر چونکا، دونوں ہاتھ مصالحانہ انداز میں اٹھائے۔ میں سمجھا نہیں، وہ معتجب ہوا۔ یہ شہنشاہ سلیمان کا اسلحہ ہے، یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ میموز نے خنجر کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھایا۔ شہنشاہ سلیمان کا؟ اس کی سرمئی آنکھیں بے یقینی سے گویا میموز کے چہرے پر ساکت ہوئیں۔ وہ پلک نہیں جھپک سکا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھیے ذرا۔ وہ بے ساختگی سے بولا، تم سراغ رساؤں کے سرغنہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ شہنشاہ کے اسلحے کو دوبارہ دیکھیں؟ میں اندھا بھی ہو جاؤں تب بھی اسے چھونے پر بھی بتا سکتا ہوں یہ شہنشاہ سلیمان کا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ یقیناً کچھ چھپا رہے ہو تم۔ صرف یہی نہیں، تم نے محل کے مورخ سے اپنا شک بھی ظاہر کیا۔ تم یہاں کسی سازش کے تحت آئے ہو، یہی بات ہے نا؟ میموس نے اس کا گریبان دبوچا، جبکہ داؤد کے ذہن میں ایک ہی بات ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ یہ شہنشاہ سلیمان کا اسلحہ ہے۔ چند سپاہی ان کی جانب دوڑے چلے آئے۔ تربیتی میدان میں تلواروں کی چھنکار اس ہلچل پر رکی۔ ان میں سے تقریباً سارے سپاہی اس نوجوان کو جانتے تھے جس کی گردن پر میموس کا خنجر تھا۔ وہ تربیتی میدان میں پچھلے ہفتے سے مسلسل آ رہا تھا اور بہترین تیر انداز اور گھڑ سوار تھا۔ وہ سب سرگوشیاں کرنے لگے اور ان کی جانب رخ موڑنے لگے، اسے گرفتار کرو۔ میموس گرج اٹھا تھا۔ اردلان سمی، جو مخالف سمت میں سپاہیوں کے ایک دستے کو نقشہ پھیلائے کچھ سمجھا رہا تھا، ماحول کی سنگینی کو محسوس کرتے اسی جانب بڑھ گیا۔ وہ حیرت سے سپاہیوں کو خیام جلیل کو لے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اس نے اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف تلاشنا چاہا، لیکن وہاں الجھن تھی، شاید شدید الجھن۔ اس کی آنکھیں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے 3-4 سپاہیوں کی تقلید میں چلنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ میموس صاحب، خیام کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ اردلان سمی تشویش میں مبتلا ہوا۔ اس کے پاس شہنشاہ کا اسلحہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہہ رہا تھا کہ اسے تبریز پر شک ہے۔ شہنشاہ سلیمان کا؟ وہ بھونچکا کر رہ گیا۔ وہ پھر تبریز والی بات، اس پر چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیلی۔ بہت شاطر سمجھتا ہے خود۔ میں تو پہلے اس کے معاملے میں ڈر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور آئے گا، لیکن یہ اسلحے والی بات کافی پریشان کن ہے۔ اس معاملے کی شہنشاہ کو فوراً اطلاع دینی چاہیے۔ یقیناً۔ میموس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ اردلان نے قریب رکھے تیر اور ترکش کو اٹھایا۔ وہ ایک لمحے کو اس کا منہ بھی کھلا رہ گیا تھا۔ یہ اس کے پاس پہنچا کیسے؟ میموس نے تیر اور ترکش اس کے ہاتھ سے لیا۔ یہ تو معلوم کر ہی لیں گے، تم سالے مراد کے پاس جاؤ اور اسے خبر دو کہ قیام جلیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاکہ اس کے گھر کی ہم اگر تلاشی لیں تو پہلے سے خبر ہو۔ میں یوں اچانک ان کے گھر پر چھاپا نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے۔ جی بہتر، میں فوراً یہ خبر پہنچا دیتا ہوں۔ اردلان سمیع سر کو تعظیماً خم دے کر پیچھے سپاہیوں کی جانب پلٹا، جہاں اس ایک لمحے کے باعث بے ترتیبی سے پھیل چکی تھی۔ دوسری دنیا ماسٹر۔ بیگ باس بیکری کی شیشے کی دیوار کے پاس بیٹھی بلی شیشے کے اس پار رکھے کوکیز کو للچاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی، لیکن مسلسل لوگوں کے اندر باہر آنے جانے کے باعث وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ فردوس بیگم کی نظر شیشے کی دوسری جانب سے اس میز پر پڑی۔ انہیں بلیاں سخت ناپسند تھی، لیکن بلیوں کو کھانا ڈالنا وہ کبھی نہیں بھولتی تھی۔ یہ بات انہوں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھی تھی کہ بلی کو کھانا کھلانے میں رزق میں برکت ہوتی ہے، اور وہ پوری طرح اس بات پہ یقین رکھتی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر الائزہ کو ڈھونڈنا چاہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے سنک کے سامنے کھڑی ان کی ملازمت کے ساتھ برتن دھلوا رہی تھی۔ اسے وہاں نہ پا کر ان کے ماتھے پر شکنیں امڈ آئی تھی۔ پھر خود ہی ایک کوکی اٹھائی اور داخلی دروازہ کھول کر کوکی بلی سے کچھ دور رکھی۔ بلی ایک دم اس کوکی پر جھپٹ پڑی۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آتی جاتی گاڑیوں اور کھلی دکانوں کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر الائزہ کے کمرے کی کھلی کھڑکی کو۔ سردی اب کچھ کم ہو چکی تھی۔ الائزہ، وہ حلق کے بل چلائی۔ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی الائزہ اچھلی۔ اس کے ہاتھ سے لپ گلاس کی شیشی چھوٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر گری، پھر پھسل کر زمین پر لڑک گئی۔ ایک تو موم، جان ہی نکال دی میری۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہونٹ گول کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے سرافے پر شیشے میں ایک نگاہ ڈالی۔ گھنگرالے بالوں کو اونچی پونی میں باندھے چند لٹیں اس نے چہرے کے ارد گرد چھوڑ دی تھی۔ گندمی چہرہ، ہم رنگ
فاؤنٹین کے باعث تازہ تازہ لگ رہا تھا۔ گالوں پر لائٹ سا بلش آن اور نیوڈ پیچی گلوس وہ جاذبے نظر لگ رہی تھی۔ اپنا ہینڈ بیگ بستر سے اٹھا کر اس نے اس میں سیل تقریباً ٹھونسا۔ نارمل ہیل والی سینڈلز میں ٹھک ٹھک کرتی وہ نیچے اتری تو فردوس بیگم جو ہاتھ میں چمٹا تھامے ملازمہ کو کچھ کہہ رہی تھی، اس کی تیاری دیکھ کر چونک اٹھی۔ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ اس نے سیاہ لانگ سکرٹ اور وائٹ کاٹن کی شرٹ پر جامنی گرے سویٹر پہن رکھا تھا جو کہ آگے سے اٹھا ہوا تھا۔ خیریت ہے ملکہ عالیہ، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ فردوس بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر طنز بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ ان کے سر چھٹکنے پر الائزہ کے جیسے گھنگریالے بالوں کا جوڑا ہل گیا۔ سوزین نے دعوت کی ہے ساری دوستوں کی، اسے اپنے کسی جاننے والے کا سامان بھی دینا ہے مجھے، تاکہ جب ٹرانسفر کے بعد میں پوچیٹیل جاؤں تو انہیں دے سکوں۔ ویسے اچھی تو لگ رہی ہوں نا میں؟ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ ماڈلز کی طرح کھڑی ہوئی۔ یہ دعوتیں کچھ زیادہ نہیں ہو رہی؟ ایک آئیبرو اٹھا کر وہ تفتیشی انداز میں گویا ہوئی۔ مام، میں آپ کی طرح گھر میں خود کو قید نہیں کرتی، سوشلائزڈ کرتی ہوں۔ میرے کنیکشنز زیادہ ہیں، زیادہ لوگ جانتے ہیں مجھے۔ بس سوشلائزڈ۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نقل کرتے ہوئے انہوں نے لفظ غلط کہا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو پیچھے سے وہیں اپنا پرانا جملہ ہانکا، دیر مت لگانا، تمہارے بابا جلدی آئیں گے آج۔ جواباً وہ اونچی آواز میں اوکے کہہ کر کیب کے انتظار میں کھڑی ہوئی۔ آج وہ براق کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس کے گھر سے براق کے گھر تک کا فاصلہ 10 منٹ کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کیب اسے براق کے گھر کے سامنے چھوڑ گئی۔ اس نے کرایہ دیا اور اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی باہر فٹ پاتھ پر نکل آئی۔ اسے یہ علاقہ بے حد پسند تھا۔ سبزے سے بھرپور تازہ ہوا کی گھنگریالی لٹوں کو چھیڑتی ہوئی گزری۔ اس نے ایک نظر گرد و پیش پر ڈالی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات میں مگن تھے۔ اس کے قدم اس کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب بے ساختہ وہ رکی، جس طرف وہ کھڑی تھی اس کے بمقابل بڑے بڑے قداور درختوں کے بیچ کھڑے کاٹیج نے اس کے قدم روکے تھے۔ کاٹیج کا پچھلا حصہ وہاں سے صاف دکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ذرا فاصلے پر برابر میں گرین ہاؤس کے شیشے کی چھت نظر آتی تھی۔ اسے وہ سب مانوس سا لگا، کچھ اپنا سا۔ وہ اچنبھے کا شکار ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس گھر میں کوئی بھی رہنا چاہے گا، لیکن اس کا اپنے دل کا اس جانب ہمکنا عجیب لگا۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے جب کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو وہ کندھے چھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ براق کا گھر 2 منزلہ تھا۔ پچھلے ہی مہینے اس نے نیا کلر کروایا تھا۔ سیاہ مین گیٹ کسی 10 سالہ بچے کے قد کے برابر تھا۔ وہ عموماً اس سے کھلا ہی دیکھا تھا۔ وہ اسے پار کر کے داخلی دروازے پر آئی۔ اندر سے میوزک کی آواز زوروں شوروں سے آ رہی تھی۔ شاید وہ ویکینڈ انجوائے کر رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرائی، پھر اسے کال ملائی اور دروازے کا نوب گھمایا۔ گھنٹی جاتی رہی، پھر بند ہو گئی۔ دروازے کو اس نے بے حد آہستگی سے کھولا۔ فون ہنوز کان سے لگا تھا۔ دروازے میں ہلکی سی درز بن گئی تھی، ایسے کہ اس کی نظر دروازے کی جانب پشت کیے براق پر پڑی۔ وہ رف سے حلیے میں تازہ دم شرٹ کی آستین موڑے میز پر رکھے کیک پر کریم لگانے کی عصمت میں مدد کر رہا تھا۔ اس کا فون بالکل اس کے سامنے تھا۔ عصمت نے میوزک کے باعث تیز آواز میں فون کی جانب اسے متوجہ کیا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ کپ میں کھڑی الائزہ کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ براق نے کال کٹ کی اور میسج باکس کھول کر پیغام لکھا۔ الائزہ فون کان سے ہٹا چکی تھی۔ براق کے ٹن کرتے میسج نوٹیفیکیشن پر کلک کر کے اس نے میسج کھولا۔ ایکسٹریملی بزی ایٹ ورک۔ الائزہ نے بے یقینی اور صدمے سے اسکرین سے نگاہ اٹھائی۔ اس کے عین نظروں کے سامنے انجوائے کرتے براق نے میوزک کی دھن پر جھٹکے سے سر کے ساتھ پاور آف کا بٹن دبا دیا تھا اور فون میز پر الٹا رکھ دیا۔ دروازے کے پیچھے کھڑی الائزہ حشاش وشاش چہرہ یکدم تکلیف سے پھیکا پڑا۔ اس نے پلکیں جھپکی۔ ارزاں ہونے کے احساس نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چہرہ تکلیف سے بگڑنے لگا، گویا وہ اب رو پڑے گی، لیکن اس نے خود پر قابو کیے رکھا۔ پلٹ کر تیز تیز قدم اٹھاتے وہ سیاہ چھوٹے مین گیٹ سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی وہ فٹ پاتھ پر آئی، اس نے آنسو باہر چھلک پڑے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی اور دل مسلسل درد میں مبتلا تھا۔ وہ بزی تو نہیں تھا۔ سنڈے کو کون بزی ہوتا ہے؟ وہ پھر تو وہ عصمت کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ وہ الجھ گئی۔
اسے غصہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ پلٹ جائے اور گھر میں جا کر بول دے کہ وہ بزی بالکل نہیں تھا، لیکن اس طرح وہ ناراض ہو سکتا تھا۔ پھر اگر اس نے بات کرنا بند کر دی تو وہ کیسے رہتی خود پر قابو پاتے؟ اس نے مین سڑک پر آ کر دور سے آتی کیب کو اشارہ کیا۔ اندر بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو کولا کافیتا چلنے کو کہا۔ کیب میں بیٹھے بیٹھے اس نے فون کی تاریک اسکرین پر اپنا عکس دیکھا، پھر اس ایک ہاتھ سے گال تھپ تھپا کر خود کو گویا نارمل کرنے کی کوشش کی اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے کھڑکی کے باہر گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک تھی، اب بچی تھوڑی تھی جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ کرتی۔ یہ تو امیچور لوگ کرتے ہیں جو ایسی باتوں پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ شاید اسے ویکینڈ صرف عصمت کے ساتھ گزارنا ہو، شاید وہ بہت تھکا ہوا ہو، بلکہ ایک بات تو میں بھول ہی گئی، وہ انٹروورٹ ہے۔ اس کی پرسنالٹی ٹائپ یہی بتاتی ہے کہ وہ گھر پر رہنا، زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ فون بیگ میں ڈال کر اس نے دونوں ہاتھ سینے سے بر باندھے اور مسکرائی۔ اب اس کا دل ہلکا ہوتا محسوس ہونے لگا، البتہ ذہن میں اٹھتے کیا اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ بھی انٹروورٹ ایسے پیش آتے ہیں؟ اور کئی ایسے سوالات کو اس نے یہ سوچ کر خاموش کر دیا تھا کہ یہ منفی سوچیں تھیں جو خواہ اس کے ذہن میں وسوسے ڈال رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔